اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے روز، محشر کے دن، حساب و کتاب کے دن لوگوں کو نہ ان کے مال کام آئیں گے اور نہ ہی ان کی اولاد ان کے کام آئے گی۔ نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، کوئی چیز کام آنے والی نہیں۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اگر کوئی چیز وہاں پر کام آ سکتی ہے، نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے، تو وہ ہے قلب سلیم، ایسا دل جو بنا ہوا ہو، سلیم ہو، محفوظ ہو تمام گندگیوں سے، ناپاکیوں سے، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، حسد سے، بغض سے، کینہ سے، عداوت سے اور بدگمانیوں سے وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو گندگیاں ہیں، یہ جو باطن کی برائیاں ہیں، اگر دل ان سے محفوظ ہوگا اور ان سے پاک ہوگا تو یہی دل کل قیامت کے روز کام آئے گا۔ وہاں نہ مال چلے گا، نہ روپیہ پیسہ چلے گا، نہ ٹکا چلے گا، نہ دوست و احباب کام آئیں گے، نہ رشتہ دار کام آئیں گے، نہ اپنی اولاد کام آئے گی۔ اگر کام آئے گی کوئی چیز تو وہ بنا ہوا دل کام آئے گا۔ قرآن کریم کے اندر ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، وہاں تو سینے کھول کر دل کو جانچا جائے گا کہ اس دل کے اندر اللہ کی محبت ہے یا دنیا کی محبت ہے، خالق کی محبت ہے یا مخلوق کی محبت ہے، مال و اولاد کی محبت تھی، دنیا کی محبت تھی، یا دنیا اور مال و اولاد کے پیدا کرنے والے خالق اور رب کی محبت اس کے اندر ہے۔ اس کو دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا کہ اس دل کے اندر جو عقیدہ تھا وہ صالح اور درست عقیدہ تھا یا فاسد عقیدہ تھا۔ عقائد کی جانچ ہوگی، دل کی تمام چیزوں کی وہاں جانچ ہوگی۔ اگر یہ دل صحیح سالم نکلا تو پھر انسان کامیاب ہوگا، بندہ کامیاب ہوگا اور نجات پانے والا ہوگا، ورنہ ہلاکت اس کا مقدر بنے گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صالح اور درست رہا تو جسم کے سارے اعضاء و جوارح صالح اور درست رہتے ہیں۔ اگر وہ بگڑ گیا اور فاسد ہو گیا تو جسم کے سارے اعضاء و جوارح سر سے لے کے پیر تک بگڑ جاتے ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر دل بنا ہوا ہے تو اعضاء و جوارح سے صادر ہونے والے اعمال بھی اللہ کی مرضی کے مطابق صادر ہوتے ہیں، بنے ہوئے اعمال صادر ہوتے ہیں جو اللہ کو محبوب ہوتے ہیں، اللہ کو مقبول ہوتے ہیں۔ اور اگر دل بگڑا ہوا ہے تو انہی اعضاء و جوارح سے برے اعمال کا صدور ہوتا ہے، جس سے اللہ بھی ناراض ہوتے ہیں، اللہ کا رسول بھی ناراض ہوتا ہے، مخلوق بھی ناراض ہوتی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل کی فکر کریں۔ تمام انبیاء علیہم السلام جو دنیا میں تشریف لے آئے، ان کی محنتوں کا جو مرکز تھا، محور تھا، وہ لوگوں کے قلوب تھے۔ دلوں پر انہوں نے محنت کیا، دلوں کو سجایا، دلوں کو صاف اور ستھرا کیا، صحیح عقیدہ دل کے اندر بیٹھایا اور دل کی اصلاح کی، اور یہی ان کی محنت تھی۔ میرے دوستو بزرگوں، آج ہم دنیا کی محبتوں میں پڑے ہوئے ہیں، مال کی محبتوں میں لگے ہوئے ہیں، اور اولاد کی محبت میں اور اپنے لوگوں کی محبت میں اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہے۔ اس طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا کہ ہمارا ایسا تو نہیں کہ ہمارا دل بگڑا ہوا ہے، کیونکہ جب دل بگڑتا ہے تبھی اعمال بگڑتے ہیں، تبھی ہماری فکریں بگڑتی ہیں، ہماری سوچ بگڑتی ہے، ہمارا سب کچھ بگڑ چکا ہوتا ہے۔
اس لیے ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے دل کی طرف. دل بالکل آئینے کی طرح ہونا چاہیے، صاف اور شفاف ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد پھر دیکھیے کہ اللہ کی رحمتیں کیسی اترتی ہیں. اسی دل کے اندر سکون آتا ہے، اطمینان آتا ہے. پھر اس کے سراپا پر، اس کے پورے اہل خاندان پر، پورے گھرانے پر، اور اگر اجتماعی طور پر دل بنا ہوا ہے تو پورے کیا ہے ملک پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں اور خوش ہو کر جنت بھی نصیب فرماتے ہیں. میں آپ کو حدیث کا ایک واقعہ سناتا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرماتے. صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف اشارہ فرما کر کہ ابھی دیکھنا ادھر سے ایک آدمی آئے گا، وہ جنتی ہے. ادھر سے ایک آدمی آئے گا، ابھی دیکھ لینا وہ جنتی ہے. کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو دیکھ لینا. صحابہ منتظر ہو گئے، ادھر ان کی نگاہیں متوجہ ہو گئی یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر وہ کون آدمی ہے جس کی بشارت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دنیا کے اندر دے رہے ہیں جنتی ہونے کی. سب متوجہ ہو گئے. کچھ دیر کے بعد ایک صاحب آئے، وضو کا پانی ان کے اعضائے وضو سے ٹپک رہا تھا. دیکھا کہ ایک دیہاتی ہیں، ایک صحابی ہیں، وہ آئے. غالباً سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے. تو اسی مجمع کے اندر ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے دل میں تجسس پیدا ہوا، اس بات کی جستجو پیدا ہوئی کہ آخر ہم معلوم کریں کہ ان کے پاس وہ کون سا عمل ہے جس کی بنیاد پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں. ان کے اندر یہ تجسس پیدا ہوا، جستجو کا جذبہ پیدا ہوا کہ ہم معلوم کر سکیں وہ اس بنیاد کو، اس وجہ کو، اس سبب کو کہ جس کی وجہ سے جنتی ہونے کی بشارت دی گئی. چنانچہ مجلس جب ختم ہو گئی تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابی کے پیچھے گئے اور کہا، حضرت مجھے اپنے گھر مہمان بنا لیجئے، 3 روز مہمان بنا لیجئے. مجھے اپنے گھر سے کچھ معاملہ ہو گیا ہے، ناراضگی ہو گئی ہے، میں گھر نہیں جانا چاہتا ہوں، آپ کے ہاں مہمان ہونا چاہتا ہوں. بہت خوش ہو گئے. بالکل آپ رہیے، میرے گھر مہمان بن کے رہیے، یہ تو میری سعادت ہے، خوش نصیبی ہے کہ میرے گھر مہمان آیا. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم الضیف. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. اکرام ضیف یہ بڑی سعادت کی بات ہے. وہ تیار ہو گئے، چنانچہ ان کے گھر وہ مہمان ہو گئے. تو مہمان ہونے کا منشا کیا تھا، مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ہم دن اور رات کے معمولات کا جائزہ لیں. یہ صاحب جن کو جنتی ہونے کی بشارت دی گئی ہے، ان کے دن اور رات کے اعمال کا ذرا جائزہ لیں، دیکھیں، پرکھیں آخر وہ کون سا عمل، خاص عمل ہے جس کی وجہ سے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی گئی. چنانچہ ایک دن گزر گیا، رات آئی، رات بھی وہ جاگتے رہے دیکھنے کے لیے اس عمل کو. پوری رات گزر گئی، عشاء کی نماز پڑھ کے سوئے اور رات بھر وہ سوتے رہے. صبح اٹھے، صحابہ تو تہجد پڑھتے ہی تھے، یہ صحابہ کا عام معمول تھا تہجد پڑھنے کا. اٹھے، تہجد پڑھے، فجر کی نماز ادا کی، پھر اپنے کام پہ چلے گئے. کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا، دن کو بھی کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا، رات کو بھی سوئے تو کوئی خاص معمول نہیں نظر آیا. ایک دن یوں ہی گزر گیا، دوسرا دن بھی اسی طرح گزر گیا، تیسرا دن بھی اسی طرح گزر گیا. کوئی خاص عمل ان کے سامنے دکھائی نہیں دیا کہ جس کو میں نہ کرتا ہوں صرف یہ کرتے ہوں، جس کو اور لوگ نہ کرتے ہوں جس کو صرف یہی کرتے ہوں، اور اس کی وجہ سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہو. بہت غور کیا، کچھ نظر نہیں آیا. آخر کار جب 3 دن گزر گئے تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص نے صحابی سے عرض کیا، دیکھیے میں آپ کے ہاں مہمان کسی وجہ سے نہیں ہوا تھا،
بلکہ میرا مقصد یہ تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی مجمع کے اندر. تو میرے اندر جستجو و تجسس کا جذبہ پیدا ہوا کہ معلوم کروں وہ آخر وہ کون سا عمل ہے. اسی خاص عمل کو دیکھنے کے لیے، جاننے کے لیے میں نے مہمان ہونے کا بہانہ بنایا، آپ کے ہاں 3 دن قیام کیا. میں نے بڑی کوشش کیا کہ وہ عمل خاص نظر آ جائے، مگر 3 دن گزر گئے، کوئی خاص معمول آپ کا، کوئی خاص عمل دکھائی نہیں دیا، جس کی وجہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی. تو ان صحابی نے جب سنا کہ اچھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں جنتی ہونے کی بشارت دی، بہت خوش ہوئے، خوشی کا اظہار کیا، بے انتہا خوشی کا اظہار کیا. مگر اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ بھائی یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم ہے کہ مجھے کیوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی. میرے پاس کوئی خاص عمل نہیں ہے جو آپ حضرات کرتے ہیں، سارے مسلمان، سارے صحابہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، پیسہ ہے تو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور کیا ہے خیر کے کام کرتے جو عام لوگ کرتے ہیں وہی میں بھی کرتا ہوں. مجھے بھی کوئی خاص ایسا عمل میری زندگی میں نہیں ہے. پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد کہنے لگے ہاں ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، وہ سنتے جاؤ، ہو سکتا ہو. فرمایا کیا؟ کہا دیکھو میرا دل تمام مسلمانوں کی طرف سے بالکل صاف ہے، کسی سے کینہ نہیں رکھتا ہوں، کسی سے حسد نہیں کرتا ہوں، کسی کی غیبت نہیں کرتا ہوں، کسی سے بدگمانی نہیں رکھتا ہوں. میرا دل مسلمانوں کی طرف سے بالکل آئینے کی طرح صاف ہے، بالکل کوئی تکدر نہیں، کوئی کدورت نہیں، کوئی گندگی نہیں عام مسلمانوں کی طرف سے. ہو سکتا ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر میرے جنتی ہونے کی بشارت دی ہو. چنانچہ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کہتے ہیں اوہو بس یہی وجہ ہوگی. چنانچہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تصدیق کے لیے گئے اور سارا واقعہ عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے جن صاحب کو آپ نے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی، میں نے ان کے دن اور رات 3 دن ان کے دن اور رات کے معمولات دیکھے پرکھے، کوئی خاص وجہ نظر نہیں آئی، کوئی خاص عمل مجھے نظر نہیں آیا. ان سے استفسار پر جو مجھے معلوم ہوا، انہوں نے جو بتلایا وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا دل مسلمانوں کی طرف سے بالکل صاف ہے. کیا یہی وجہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اور کیا؟ معلوم یہ ہوا کہ اگر دل بنا ہوا ہو، اگر انسان کا دل بنا ہوا، اس کے اندر نہ حسد ہو، نہ بغض ہو، نہ کینہ ہو، نہ بدگمانی ہو کسی کی طرف سے، اور نہ کوئی گندگی ہو، ایمان ہو، سچا ایمان ہو، صحیح عقیدہ ہو، اور اس عقیدے سے سچی وابستگی ہو، جان چلی جائے، مال چلا جائے، عزت و آبرو پر حملہ ہو جائے، مگر عقیدے میں کبھی بگاڑ نہ آنے پائے، ایسا بنا ہوا دل ہو. ایسا جب بنا ہوا دل ہوتا ہے تو حدیث کی روشنی میں یہ تو ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی تو اسی بنیاد پر دی. معلوم ہوا کہ اگر ہمارا بھی دل بنا ہوا ہوگا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم جنت میں ضرور داخل ہوں گے. اللہ ہمیں جنت میں بھیجے گا، دنیا میں بھی ہمیں سکون اور اطمینان نصیب فرمائے گا، اور آخرت میں بھی ہمیں کامیاب فرمائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. کامیاب ہو گیا وہ شخص جو سنور گیا، تزکا جو سنور گیا، یعنی جس نے اپنے دل کو سنوار لیا، جس نے اپنے دل کو بنا لیا، جس نے اپنے دل کو سجا لیا، وہ کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا. میرے دوستو بزرگوں، دل بنتا کیسے ہے؟ وذکر اسم ربہ فصلی. ایک تو عمل بتایا قرآن کریم کے اندر، وذکر اسم ربہ فصلی، کثرت ذکر سے اور صلاۃ اور نماز سے. ابھی میں اس کے بارے میں عرض کروں گا. دل بگڑتا کیسے ہے؟ دل بگڑتا ہے گناہوں کی وجہ سے. آدمی صبح سے شام تک دنیا کے کاموں میں لگا ہوا ہوتا ہے، دنیا کے معمولات میں اپنا وقت گنوایا رہتا ہے، اسی میں لگایا رہتا ہے.
ظاہر ہے کہ جب زیادہ تر اوقات دنیا کے کاموں میں اس کے پھنسے رہیں گے تو دنیا سے لگاؤ ہوگا، دنیا سے تعلق ہوگا، اللہ کی محبت دل کے اندر بجائے پیدا ہونے کے کم ہوتی چلی جائے گی، دنیا کی محبت پیدا. دنیا دار لوگوں کی صحبت میں ہم بیٹھتے ہیں صبح سے شام تک، جو دنیا کے طالب ہیں، دنیا کے طلبگار ہیں، لالچی ہیں، حرص و حوث کے پجاری ہیں، ہم ان کی صحبت میں رہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ صحبت کا تو اثر ہوگا. صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند. یہ بات سچ ہے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، آدمی کیا در و دیوار بدل جاتے ہیں، در و دیوار بدل جاتے ہیں صحبت کی، بری صحبت کی. تو صبح سے شام تک ہم تجارت میں مشغول ہوتے ہیں، دکانوں پر رہتے ہیں، کھیتوں میں رہتے ہیں، بازاروں میں رہتے ہیں، صبح سے شام تک ہمارا سارا وقت تو اسی میں گزرا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ جائز ہے، جائز ہے، تجارت کرنا جائز ہے، بلکہ اسباب معیشت اختیار کرنا یہ فرض ہے بعد الفریضہ، یہ بھی فرض ہے، حلال کمانا ضروری ہے، لیکن ہے وہ دنیا کا کام، دنیا کا کام، ہمیں اسے دین بنانا ہے. تجارت ہے، زراعت ہے، دکانداری ہے، یہ سب ہے دنیا کا کام. اگر ہم خالص اسی کام کو کرتے رہے تو دل کے اندر غفلت پیدا ہوتی ہے. اللہ اور اس کے رسول کے اعمال سے دھیرے دھیرے بعد پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کیا نام ہے، دل کے اوپر جو ہے گندگی آتی ہے. جب آدمی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم گناہ بھی کریں تو گناہ کی وجہ سے دل سیاہ ہوتا ہے. فرمایا گیا ہے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، اور اگر توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے. لیکن اگر توبہ نہیں کرتا تو پھر گناہ کرتا ہے تو پھر وہ کالا نقطہ لگتا ہے. اسی طریقے سے وہ گناہ کرتا رہتا ہے، گناہوں کا احساس بھی نہیں ہوتا، چھوٹے بڑے ہر گناہ آدمی کرتا رہتا ہے، احساس نہیں ہوتا، توبہ نہیں کرتا، رجوع اللہ نہیں کرتا. دھیرے وہ کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا دل بالکل سخت ہو جاتا ہے اور سیاہ بھی ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. جب بالکل سیاہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر مہر لگا دیتے ہیں، مہر جباریت لگا دیتے ہیں. اب اچھی اور خیر کی باتیں دل کے اندر نہیں اترتی، اچھے لوگوں کی صحبت سے وہ گھبراتا ہے، بھاگتا ہے، اس کو الجھن محسوس ہوتی ہے. دین کی کوئی بات سناؤ تو سننے کے لیے جلدی تیار نہیں ہوتا ہے، کیونکہ دل پر مہر لگ چکی ہوتی ہے. دل جب گندا ہوتا ہے، گندا ہوتے ہوتے دبیس پردے پڑ جاتے ہیں اس کے اوپر. اب خیر کی باتیں اس کو اچھی نہیں لگتی، اور بری باتیں جو دل کے اندر آ گئی ہیں وہ باہر نہیں نکلتی، دل بند ہو چکا ہوتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے دل کی طرف توجہ دیں، دل کی طرف. اچھا بھائی، دل بنے گا کیسے؟ بات مختصر کر رہا ہوں. دل بنے گا کیسے، بنتا کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے لوگو اپنا دل بناؤ، اتقوا اللہ، اپنے اندر تقوی پیدا کرو، خوف خدا پیدا کرو، خدا ترسی کی صفت اپنے اندر پیدا کرو. لیکن یہ تقوی کیسے آئے گا، خدا ترسی کی صفت کیسے آئے گی، دل کے اندر اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہوگا، اللہ کی عظمت اور کبریائی کیسے آئے گی، جس کی وجہ سے ہم اللہ کی نامرضیات سے اپنے آپ کو بچا سکیں اور اپنے دل کو گندا ہونے سے اور کیا نام ہے، ناپاک ہونے سے محفوظ کر سکیں. یہ کیسے تقوی آئے گا؟ تقوی آئے گا خود اللہ تعالیٰ خود نشاد ہی فرما رہے ہیں، خود ارشاد فرما رہے ہیں کونوا مع الصادقین، اہل صدق و صفا کی صحبت اختیار کرو، سچے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، تمہیں تقوی آ جائے گا، تمہارا دل بن جائے گا. سچے لوگوں کی صحبت کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر ایک نظر بھی اگر توجہ کے ساتھ پڑ جاتی ہے اللہ والوں کی تو زندگی پلٹ جاتی ہے، زندگی کا ورق الٹ جاتا ہے، انقلاب برپا ہو جاتا ہے اگر اللہ والے کی ایک نظر بھی پڑ جائے. اس سلسلے میں میں ایک واقعہ حدیث کا سناتا ہوں آپ کے سامنے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر روانہ کیا نگرانی کے لیے، ایک چھوٹا سا لشکر، وہ یمامہ کی جانب. تو ادھر جو ہے
رات کے وقت ایک صاحب ملے جاتے ہوئے، صحابہ نے ان کو پکڑ لیا. ان کا نام تھا سمامہ بن اسال، بخاری کی روایت ہے. ان کا نام تھا سمامہ بن اسال. لے آئے، مسجد نبوی کے ستون میں باندھ دیا ان کو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ کوئی قیدی پکڑ کے آیا ہے، اس کو مسجد میں باندھا گیا ہے. ادھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے. پوچھا ما عندک یا سمامہ، سمامہ تمہارے پاس کیا ہے، خیر خیریت ہے؟ سمامہ نے کہا عندی خیر، خیریت سے ہوں، خیر ہے. پھر سمامہ کہتے ہیں ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم علی شاکرین، اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو میں مستحق قتل ہوں، مجرم رہے. اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو میں مستحق قتل ہوں، آپ کا قتل کرنا بجا ہے. وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اگر آپ میرے اوپر احسان فرمائیں تو میں آپ کا شکر گزار رہوں گا، مجھے آپ شکر گزار پائیں گے. میں مالدار ہوں، یمامہ کا سردار ہوں، میرے پاس دولت بہت ہے. اگر آپ کو دولت چاہیے، مال چاہیے اور کتنا چاہیے وہ بھی بتائیے، میں آپ پر ساری دولت نشاور کر دوں. سب دولت دینے کے لیے تیار ہوں. وہ کافر تھے، مشرک تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہیں دیا اور پھر چلے گئے. پھر دوسرے روز جب دوسرا دن آیا، پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے اور ایک نظر ڈالی. ایک نظر تو گزشتہ دن ڈالی تھی، ایک نظر پھر ڈالی. پھر پوچھا ما عندک یا سمامہ، پھر سمامہ نے وہی جواب دیا ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم علی شاکرین، اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو میں مستحق قتل ہوں، اگر آپ مجھے رہا کر دیں، مجھ پر احسان کریں تو میں شکر گزار ہوں، میں آپ کا شکر گزار رہوں گا. اگر آپ کو پیسہ چاہیے، دولت چاہیے، مال چاہیے تو میں یمامہ کا سردار ہوں، آپ کی ہر درخواست کو پوری کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہیں دیا. اس کے بعد پھر چلے گئے. پھر تیسرے روز اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے اور سمامہ پر نظر ڈالی. پھر وہی سوال کیا ما عندک یا سمامہ، سمامہ نے پھر وہی جواب دیا عندی خیر ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم علی شاکرین. اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. جا کر صحابہ سے عرض کیا، صحابہ سے کہا کہ دیکھو وہ جو قیدی آیا ہے اس کو چھوڑ دو، اس کو رہا کر دو، جائے جہاں جا رہا تھا وہ جائے. چنانچہ صحابہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا تھا اس لیے صحابہ نے اس قیدی کو چھوڑ دیا. اب آپ سنیے وہ قیدی کہاں جاتا ہے. مسجد نبوی کے پاس قریب میں ایک کھجور کا باغ تھا. قیدی وہاں جاتا ہے، اس باغ میں ایک کنواں ہوتا ہے، اس کنویں سے پانی نکالتا ہے اور غسل کرتا ہے، غسل کرتا ہے اور کپڑا تبدیل کرتا ہے. پھر مسجد نبوی میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے پاس آ کے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھ کر وہ ایمان میں اور اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. اور پھر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، آج کی دن سے پہلے آپ کی ذات میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھی، مبغوض تھی، لیکن اب آج کے بعد سے آپ کی ذات مبارک میری نگاہ میں اور میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ محبوب. آپ کا شہر میرے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض تھا، لیکن آج کے بعد آپ کا شہر میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے. آپ کا دین میرے نزدیک سب سے ناپسندیدہ دین تھا، لیکن آج کے بعد سے آپ کا دین میرے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ دین ہے. میرے دوستو، بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں جو بتانا چاہتا ہوں آپ کو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی دعوت نہیں دی تھی. یہ نہیں کہا تھا کہ تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. کوئی زور اور کوئی زبردستی نہیں کی تھی، نہ کوئی دعوت پیش کی تھی. بس کیا تھا کہ نگاہ نبوت پڑی تھی.
نبی کی نگاہ اس پر 3 روز پڑتی رہی. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. اللہ والوں کی اگر نگاہ پڑ جائے تو زندگی میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے, زندگی کا ورق پلٹ جاتا ہے. اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں, ہم اللہ والوں کی صحبت میں رہیں, ان کی مجالس میں بیٹھا کریں, ان کے پاس وقت دیں. ٹھیک ہے ہم تجارت کرتے ہیں, زراعت کرتے ہیں, دکانوں پر بیٹھتے ہیں, تمام اسباب دنیا اور اسباب معیشت ہم اختیار کرتے ہیں, اس کی اجازت ہے شریعت کی طرف سے حلال طریقے سے اختیار کرنا. لیکن اپنے ان اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر اللہ والوں کی صحبت میں تھوڑی دیر وقت دیا کریں. اس کا فائدہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی تجارت میں بھی برکت ہوگی, آپ کی زندگی میں بھی برکت ہوگی, آپ کی آل و اولاد میں بھی برکت ہوگی, آپ کی روحانیت میں ترقی ہوگی, آپ کے قلب و دماغ میں سکون کا نزول ہوگا, رحمتوں کا نزول ہوگا. آپ اس کو محسوس کریں گے, آپ کا دل بنے گا. دل بنتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ والوں کی صحبت میں رہیں. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا احسان ہے کہ آپ کے دیار میں, آپ کے علاقے میں اتنی بڑی شخصیت موجود ہے, خانقاہ سعیدیہ موجود ہے, وہاں آپ وقت لگا سکتے ہیں, وقت دے سکتے ہیں. حضرت محتمیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ, یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت, بہت بڑی نعمت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے. آپ وقت نکال کر ان کی صحبت میں بیٹھا کریں, آیا کریں. یا آپ جہاں کہیں بھی رہیں, جہاں آپ ہیں وہاں کوئی نہ کوئی ضرور اللہ والا ہے, کوئی نہ کوئی ضرور جو ہے علم والا ہے, علم و معرفت والا ہے. آپ ان سے اپنے کو وابستہ کیجئے, ان کی صحبت میں رہیے, تاکہ آپ کا دل بنے. دل بنے تو سب کچھ بنے گا, دل بنے گا تو سب کچھ بنے گا. اور دوسری چیز جس سے دل بنتا ہے وہ کثرت ذکر ہے. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. کثرت, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا. کثرت سے اللہ کا ذکر کیجئے. صرف زبان پر صبح سے شام تک ہم جو بولتے ہیں وہ دنیا کی باتیں ہوتی ہیں. جس چیز کی کثرت ہوتی ہے زبان پر, وہی چیز دل کے اندر آتی ہے, وہی چیز دل کے اندر آئے گی, وہی میل دل کے اندر آئے گا. میرے دوستو, صبح سے شام تک ہم تلاوت کتنی کرتے ہیں آپ جائزہ لے لیں. کتنا اللہ کا ہم ذکر کرتے ہیں آپ اس کا جائزہ لے سکتے ہیں. جب اللہ کا آپ ذکر نہیں کریں گے, قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے, دعائیں نہیں کریں گے, تو پھر آپ کا دل بنے گا کیسے؟ جب دل نہیں بنے گا تو نماز میں خشوع کیسے پیدا ہوگا؟ ایک صاحب کہنے لگے کہ جناب مولوی صاحب میں نماز پڑھتا ہوں, خشوع نہیں ہوتا. جیسے ہی نیت باندھتا ہوں تو میرا دماغ کبھی بازار میں, کبھی دکان میں, کبھی کھیت میں, کبھی بھی بچوں میں, کبھی دوستوں میں, ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے. لاکھ کوشش کرتا ہوں کہ خشوع پیدا ہو جائے, اللہ کی طرف دل, قلب و دماغ متوجہ ہو جائے, تو خشوع والی نماز مجھ کو نصیب ہو جائے. تو جواب دیا گیا, بھائی دیکھو, اس کو مثال سے سمجھایا گیا کہ پہلوان جب اکھاڑے میں اترتا ہے, کسی پہلوان سے ہاتھ ملانے کے لیے, کشتی لڑنے کے لیے, تو اس کی تیاری کر کے آتا ہے. کیا کر, پہلے سے وہ تیاری کر کے آتا ہے, محنت کرتا ہے, کھاتا پیتا ہے, تیل کی مالش کرتا ہے, ورزش کرتا ہے, اپنے جسم کو بناتا ہے, توانا کرتا ہے, طاقتور بناتا ہے. پھر میدان میں اترتا ہے اور پہلوان سے, سامنے والے مد مقابل سے ہاتھ ملاتا ہے. اگر اس کی محنت اچھی رہی تو مد مقابل کو پٹخ دیا کرتا ہے, پچھاڑ دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تیاری کے بعد آیا ہے. اسی طرح نماز یہاں مقابلہ ہے شیطان سے. شیطان آپ کے دل و دماغ کو نماز کے بجائے ادھر ادھر بھٹکاتا رہتا ہے, مقابلہ کر رہا ہے آپ سے, اور آپ ہار جاتے ہیں کیونکہ بغیر تیاری کے آپ نے نیت باندھ لیا. دکان پہ تھے, فوراً آ گئے, دنیا کے کاموں میں مصروف تھے, آ گئے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. تجارت میں مشغول ہے, زراعت میں مشغول ہے, لڑائی جھگڑے میں مشغول ہیں, دنیا کے مشغولیات میں اپنے آپ کو مصروف کیے ہوئے ہیں, آگے کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے. کوئی تیاری نہیں, تو لڑیں گے تو کامیابی ملے گی یا ناکامی ہوگی؟ دیکھو, محراب, مسجد کے اندر محراب ہوتا ہے. محراب مانے لڑائی کی جگہ, اس کو محراب اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ لڑائی کی جگہ ہے. ایک مومن بندہ شیطان سے لڑتا ہے, وہ اللہ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہے, قلب و دماغ کو اللہ کی طرف کرنا چاہتا ہے, مگر شیطان بھٹکاتا ہے, لڑائی ہوتی ہے, مقابلہ ہوتا ہے. اگر وہ کثرت ذکر کا عادی ہے,
کثرت سے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد نیک اعمال کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہے، خیانت نہیں کرتا، امانت داری سے کام لیتا ہے، یعنی جو طاعات ہیں اس کو کرتا ہے، اور اپنے آپ کو بناتا ہے، اپنا دل بناتا ہے، اپنی روحانیت کو مضبوط کرتا ہے، طاقتور توانا روحانیت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ پھر جب وہ بندہ کھڑا ہوتا ہے نماز میں، اللہ اکبر، اس کا جو خشوع ہوتا ہے اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نہایت ہی خشوع کے ساتھ وہ نماز پڑھتا ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز اللہ سے مسلسل ربط پیدا کرنے کا نام، نماز اللہ سے مسلسل تعلق قائم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، بہترین ذریعہ۔ اگر کسی کو اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے تو اس سے بہتر ذریعہ کوئی اور نہیں ہے۔ نماز صرف اٹھک بیٹھک کا نام نہیں ہے، رکوع کر لیا، سجدہ کر لیا، قیام کر لیا، نماز ہو گئی، نہیں۔ نماز کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایسا عمل ہے کہ جس سے بندہ اپنے رب سے جڑتا ہے اور بار بار کوشش کرتا ہے اس تعلق کو قائم کرنے کا کہ نماز کے ذریعے۔ تو ظاہر ہے کہ تعلق قائم کرنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ اور نماز کب درست ہوتی ہے اور تعلق کب قائم ہوتا ہے، نماز اعلیٰ درجے کی کب ہوتی ہے جس سے تعلق اللہ سے قائم ہو؟ جب دل بنا ہوا ہوتا ہے، دل بنتا ہے ذکر سے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر چیز کی ایک پالش ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک رنگ روغن ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ چیز چمکدار ہوتی ہے، خوبصورت معلوم ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے دل کی بھی ایک پالش ہے، وہ پالش ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر جتنا آپ کریں گے دل پہ پالش چڑھے گی، دل پہ نور آئے گا، اس پہ چمک آئے گی، دل آپ کا بنے گا۔ جب آپ کا دل بنے گا قد افلح من تزکا، تو دنیا میں بھی کامیابی نصیب ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہوگی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو صبح سے شام تک ہم دنیا کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، اللہ کے اعمال سے دور رہتے ہیں اور قرآنی اعمال سے اپنے آپ کو دور کیے رہتے ہیں، اللہ سے تعلق کو توڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ رات کے وقت یا کسی بھی وقت خلوت میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کی معافی کریں، توبہ و استغفار کریں، کثرت سے اللہ کی طرف رجوع کریں، اس سے بھی دل بنتا ہے۔ کبھی کبھی رویا کریں۔ کتابوں میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اے میرے خلیل، کبھی کبھی اپنے دل کو دھل لیا کرو، دل گندا ہو جایا کرتا ہے دنیا کے کاموں کی وجہ سے اور دنیا کی طرف دل کو متوجہ کرنے کی وجہ سے، کبھی کبھی دل داغدار ہوتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، اس کو دھل لیا کرو۔ اللہ کے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ میاں، دل کیسے دھلا جائے گا؟ دل دھلنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اشک ندامت بہانے سے دل دھلتا ہے۔ آدمی جو گناہ کیے ہوتا ہے اس کو سوچ کر روئے، کس کی شان میں اس نے نافرمانی کی ہے؟ جو بڑا قدرت والا ہے، جو قادر علی الاطلاق ہے، جب پکڑنے پہ آ جائے گا تو کوئی بچا نہیں سکتا، اس سے ہم بغاوت کیے ہوئے ہیں، اس کی شان میں ہم گستاخیاں کرتے رہتے ہیں، نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں، تو یہ سوچ کر روئے کہیں اللہ نے پکڑ لیا تو پھر کیا حال ہوگا؟ تو اشک ندامت بہائے، آنسو بہائے اور اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرے، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے قصور ہو گیا، نافرمانی ہو گئی، تو مجھے معاف کر دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ کے سامنے روئے۔ جب آپ روئیں گے خلوت میں، آنسو بہائیں گے تو دل آپ کا دھلے گا، چمکے گا، چمکدار ہوگا، روشن و منور ہوگا، آپ کا دل بنے گا تو کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا دل بنانے کی توفیق مرحمت فرمائے اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ اللہ تعالی جو کچھ بھی کہا گیا ہے اسے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔